یہ دے دیں، یہ اسی طرح یار جس کو لے کے آیا ہے وہ تو سیکورٹی نے ہمیں صبح یہ سرکاری ہماری آفیشیل ہے، کچھ ہمارے معاملات ہے، مجبوری پلیز پلیز جزاک اللہ. یہ اس کا پرس، یہ جس ہوٹل میں ٹھہرا ہے اس کا کمرہ، یہ بیچ میں بکس اور موٹیویٹڈ ہے پورا. ہم نے اپنے طور پہ بیان لیا، ریکارڈنگ موجود ہے، جو مواد آپ کو چاہیے سی سی ٹی وی فوٹیج جو پوری اس کی ڈیٹیل ہوگی وہ بھی دیں. اس کا ہم نے اپنے طور پہ سارا قلم بند کیا کہ یہ اس نے کیوں کیا. یہ اس کا کنفیشن موجود ہے کہ میں ارادہ تھا اس معاملے میں آیا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو لوڈ ڈیڈا مرحلہ وہ چیمبر چڑھا ہوا ہے. باقی ہمیں اتنا ہم نے ابھی آپ نہیں نکالا، ہم نے اس کو نہیں تھا کھولا. یہ سارا بیگ بھی اس کا ہے، یہ پرس پیسے بھی ہیں اس میں، اور یہ بیگ اس کے اندر 2-3 کتابیں جس میں اس کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا کنفیشن نوٹ بھی موجود ہے. اس کا سامان بس یہ ہم نے سارا اکٹھا رکھا. باقی ضابطے کی کارروائی جو کرنی ہے ہمیں کہتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں، ادھر کرنی ہے جو بھی. ٹھیک ہے جی، میرا لے لیجیے ندیم ریاض، بینگ انچارج آف دس اکیڈمی. بند کر دو آپ. کنے بھیجا تینوں؟ سی مشاہد حسین. مشاہد حسین. مشاہد حسین اور جڑا یوٹیوب چینل ہے اور جڑا انجینئر صاحب نے ویڈیو لا کے انہیں بھیجا تینوں؟ انہیں تینوں فون کیتا ہی کر کے؟ میں فون کیتا. تو پھر کی کیا ہے، کی گل ہوئی؟ پوچھا سی ہے، انہوں نے اتنے لکھا بھی چاہیے کہ انہوں قتل کرنا ہے. اچھا، میں انہوں پوچھا کہ انہیں کہا ہاں جی ٹھیک ہے. انہیں کہا ٹھیک ہے جا تو قتل کر کے آ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. کال کدو کی تھی مہینہ ہو گیا. مہینہ ہو گیا. مہینہ ایک ہو گیا. ہاں جی. تو ہوں بھی ہم نے انہیں نہیں کیا جانا فوراً جانا. صحیح دس کدو کی تھی؟ مہینہ ہو گیا. مہینہ ہو گیا. مہینہ ہو گیا. کل ہی ہاں میں گھروں ہی کل فون میں دوجے دا بیان سنیا سی. بیان سنیا سی. دوجا کون ہی؟ انہیں بیان سنیا سی راشد محمود دا. راشد محمود دا. ہاں جی. بھیجا تم کنے ہے؟ مشاہد سے نے. مشاہد سے نے بھیجا ہے، بیمار گیا. او راشد محمود وہ ایک دا بیان سنیا سی. مشاہد سے نے تم کیا مار گیا انہوں؟ ہاں جی. اچھا تو دے کہنے دے آئے ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. کیا رائے تیرا؟ مدثر کیڑی جگہ رہے؟ میاں چلو. میاں چلو. میاں چلو. آواز تیری جگہ میاں چلو. کنے بھੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ؟ دو بھائی. دو بھائی. خیریت نال آئے ہوئے تھے جناب جڑا نا؟ ہاں جی. کس کام واسطے؟ مفتی مشاہد سے نے بھیجا سی. کس کام واسطے؟ انہیں کہا سی بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب گستاخ ہیں تو انہوں قتل کر کے. قتل کر. ہاں جی. کس چیز کا جڑا نا قتل کرنے دا جڑا نا ارادہ سی تے کیڑی شے جڑا نا نال لے کے آئے؟ ریوالور نال لے کے آیا سی. پستول. کتنے بول رہے؟ 20 بول رہے سی. بول رہے. ریوالور کدھر تیرا؟ ادھر ہی آیا سیکورٹی گارڈ میں. کس طرح رکھی ریوالور؟ کس طرح لے کے کتاب دے وچ کتاب پیج میں پھاڑ کی کے کتاب دے پیج پھاڑ کے وچ فٹ کی تھی. آپے کیتا نہیں سید مشاہد سے نال انہوں نے دسیا سی. انہوں نے کہا سی اس طرح پسٹل لے کے جانا. کس طرح پسٹل لے کے جانا؟ مشاہد صاحب نال تیری جڑا نا فون تے گل ہوندی ہے یا ملاقات ہوندی ہے؟ پہلے فون تے گل ہوئی سی، بعد وچ ملاقات ہوئی سی. بعد وچ ملاقاتاں بھی ہوئیاں. کتنی جو ملاقاتاں ہوئیاں تیریاں؟ ایک مہینہ تقریباً کافی ساری ملاقات ہوئی. پھر بھی کتنی 12-15 ہوئی. 12-15 جڑا ملاقاتاں کے کوئی پیسے شیسے وغیرہ بھی دندے؟ ہاں جی پیسے دے سی. ایک پسٹل جڑا نا ہاں پیسے جی تک دے پیسے دے کہندے پیسے دندے سی تے وہ کہندے سی کوئی شے لے لیں. انہوں نے پھر دسیا، انہوں نے کہا میں پیسے دوں گا تینوں پسٹل لے لیں. ٹھیک ہو گیا. کتنے تک خریدی پسٹل جڑا نا؟ 10,000. ملاقات کہڑی کہڑی جا کے کیتی ہے انہوں نے؟ میاں چلو یہی پسٹل ہے. اس طرح انہوں نے بنا کے دیتا سی. انہوں نے کہا سی اس طرح لے کے جانا ہے تے اس طرح تو بچ جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کسی کو. دیکھو پتہ ہی نہیں لگ رہا نا. کہڑی کہڑی جا ملاقات ہوئی؟ میاں چلو چیچا بتا. لاسٹ ٹائم میری مفتی صاحب نے کدوں ملاقات ہوئی ہے؟ 11-12 تاریخ. ہاں جی ایس میں کہڑی جگہ ملاقات ہوئی ہے؟ چیچا بتا. چیچا بندے میں ملاقات ہوئی ہے. اس بعد انہوں نے کیا ہے لاسٹ ٹائم؟ انہوں نے لاسٹ ٹائم کیا ہے کہ ہوں تو جانا ہے اللہ کے سپرد تے ہوں تو مینوں فون نہیں کرنا، اس طرح اپنا نمبر ٹریس ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تے تو جا تے اللہ تعالیٰ تینوں خیر. اور مینوں کہندا سی کہ میں تیرا حساب لایا ہے، حساب دیکھیا تیرے تے کہندا تو کامیاب ہے. ہوں کو اپنی کوئی غلطی کا احساس شاسا ہے؟ ہاں جی پتہ پوچھو. کہ ہے غلطی کا احساس؟ بہت سارا جی. کتنا کی؟ بہت سارا.
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾँव ਹੈ ਜੀ ਗਾਉਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ 4415 ਵੀਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਫਰੈਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲੀ ਚੱਲੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਬਿਲਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕੇਲਾ ਹੈ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਾ ਫਾਰਾਨੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ first ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ time। ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕੌਣ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋੜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਹੀ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ? ਆਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪੂ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ 27/6/2022 ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਟ੍ਰੇਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਲ ਪਾ ਕੇ ਲਹੂ ਆਂਦਾ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂਜੀ ਕਮੀਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਲਿਖਵਾਏ? ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪੈਸੇ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ 2-3000 ਰੁਪਏ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਗਾਰਡ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੀ ਜੇਬ 'ਚ? ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ठीक है मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने
سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 30 اکتوبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 66 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم میرے پاس پرچیوں کی شکل میں آ چکے ہوئے ہیں، انہیں انشاءاللہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ پہلے اس ویک کا ایک کرنٹ افیئر جو ہم خود بن گئے اسے میں ڈسکس کروں۔ ویسے یہ ساری جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی یہ پچھلی جو ہماری اتوار تھی اس میں یعنی پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے یہ سارا ایپیسوڈ ہو چکا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہم نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا۔ میں نے تسلی سے پروگرام کیا، اس کے بعد جو کچھ کرنا تھا وہ کیا تاکہ پروگرام ہمارا ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ ہم نے پہلے ہی ایس او پی طے کیا ہوا تھا، اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہو تو موب کو بیچ میں انوالو نہیں کرنا، ادروائز پھر آپ کو پتہ ہے مشکل ہو جاتا ہے ہجوم کو سنبھالنا۔ تو وہ ساری ایکٹیویٹی ہو چکی ہوئی تھی، لیکن آپ کو میری ویڈیو میں کہیں نظر نہیں آئے گا کہ کوئی اس کی آپ کو کسی حوالے سے ایفیکٹ میری گفتگو کے اندر نظر آئے۔ بہرحال یہ جو 3rd مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کافی ساری باتیں تو میں نے پہلے بھی کافی دفعہ کی، جب 2nd مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی تو میں نے بڑا تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کروایا تھا۔ اگر کسی کو زیادہ شوق ہے تفصیل میں جانے کا تو وہ والی ویڈیو دیکھ لے، وہ انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیں گے۔ آج میں مختصر کچھ گفتگو کروں گا کیونکہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ بھی میں نے مشورہ کیا، سب کا یہ مشورہ تھا کہ اس پہ بولیں، ورنہ مجھے 1% بھی کوئی انٹرسٹ نہیں اس کے اوپر بولنے کا۔ جس طرح ہمیں 1% بھی کوئی انٹرسٹ نہیں کہ دنیا کا کوئی عالم کیا کہہ رہا ہے، دنیا کا کوئی فرقہ کیا کہہ رہا ہے، گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کہہ رہی ہے، ہمارا ایسے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم نے جو اپنا موقف ہے وہ رکھنا ہے، جس کو اچھا لگتا ہے وہ لگے، جسے برا لگتا ہے تو 100 دفعہ لگے، بلکہ برا لگتا ہے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یار صحیح جگہ جا کے لگی یہ بات، ہاں، اور ہمارا خون بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے ڈسکریج تو نہیں ہونا ہوتا،
لیکن پھر بھی چونکہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی تو میں نے کہا میں اس کے اوپر گفتگو کر دوں. ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے بالخصوص تفصیل کے ساتھ، اور ہمارا جو اس وقت مین میڈیا ہے اس میں یہ ساری ڈسکشن میرے حوالے سے ہو چکی ہے. جو بلیو پرنٹ ہے وہ آپ کو کلیئر ہے، اس میں مجھے زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ پہلا مرڈر اٹیمپٹ ہوا تھا 28 اکتوبر 2017 کو، دوسرا ہوا پھر 14 مارچ 2021، اور تیسرا یہ پچھلے سنڈے کو. برل یہ اس لیول تک تو نہیں، لیکن برل اٹیمپٹ کی تو کوشش کی گئی. 23 اکتوبر 2022. اس دفعہ چونکہ ہماری سیکورٹی اس حوالے سے کافی الرٹ تھی تو وہ زیادہ ایکسٹریم تک معاملہ جا نہیں سکا اللہ کے فضل سے، اور وہ ایشو ایڈریس ہو گیا. اب اس کے حوالے سے کافی ساری گفتگو تو آپ میڈیا کے اوپر سن چکے ہیں کہ پروگرام کیسا تھا، اس کا وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا، کس لیے آیا تھا. ایف آئی آر کی کاپی بھی مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو چکی بھی ہے. ظاہر ہے وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، کوئی بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے. جو بالکل ریئل ٹائم ہماری آبزرویشن تھی، جو اس کے بیانات تھے، وہ ہم نے اس میں اسی طریقے سے ایز اٹ از ڈال دیے ہیں. چونکہ اب یہ معاملہ سب جوڈیسی ہے، یعنی کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے، لہذا اس حوالے سے تو میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے کون لوگ انوالو تھے. ظاہر ہے جب تک تحقیق کے بعد کوئی چیز اسٹیبلش نہ ہو جائے آپ خام خواہ کسی کے بارے میں یوں رائے قائم نہیں کر سکتے، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. لیکن جو اس شخص کے اپنے بیانات تھے، اور ظاہر ہے کوئی بالکل بھی بچہ نہیں ہے، آلموسٹ 20 سال تو اس کی عمر ہے، تو وہ ہم نے ریئل ٹائم ویڈیو میں ریکارڈنگ کر لی تھی. کچھ چیزیں تو سینسر کر دیں گے، اور کچھ اگر ضروری ہوئی تو ہم ویڈیو اس میں ڈسپلے بھی کروا دیں گے. اب جو ہمارے مدارس کے اندر جس قسم کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ اچھے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جذباتیت ہی سکھائی جاتی ہے. اس کا عکس آپ کو اس کی گفتگو میں نظر آئے گا، کیونکہ وہ بھی ایک بریلوی مکتب کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ مجھے یہ انڈر ڈسکشن لایا جاتا ہے. دنیا میں کوئی مسجد مدرسہ نہیں جہاں مجھے انڈر ڈسکشن نہ لایا جائے. ظاہر ہے جب صدیوں کی امپائرز اکھڑ گئی ہوں تو مجھے ہی ڈسکس کرنا چاہیے. اب ایون انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا ہے، مجھے ہی انڈر ڈسکشن لائے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے، ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہر گلی میں، ہر مسجد میں، ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں ڈسکس کریں، تاکہ اگر کوئی اکا دکا بندے بچ گئے ہیں تو انہیں بھی پتہ چل جائے. ہاں ہاں، لوگ تو اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں خوش، الحمدللہ. تو وہ کورس کے اندر کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے، جو کچھ اس نے ورڈنگ لکھی ہوئی ہے، وہی کوئی یہ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، قادیانی اور لانتی اور ایجنٹ، اور وہی جو ایک جملے ٹپیکل رٹائے ہوئے ہیں. اور ہم لوگ خود بھی یہی کچھ تھے، سیدھی سی بات ہے. یعنی مجھے کوئی بتائے گا کہ بریلویت کس چیز کا نام ہے، بریلویت ون لائن ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمارے سوا پلانٹ ارتھ پہ جتنے لوگ ہیں وہ گستاخ رسول ہیں، چاہے وہ امام کعبہ ہو، چاہے مسجد نبوی کا امام ہو، ٹھیک ہے، چاہے کوئی زندہ بزرگ ہو، چاہے مرا ہوا بزرگ ہو، چاہے وہ 1400 سال پرانا کوئی بندہ ہو، ہمارے سوا سب کے سب گستاخ رسول ہیں. یہ ان کا ایک مین سلوگن ہے. اور باقی مکاتب فکر میں بھی اپنی اپنی کمزوریاں ہیں، لیکن چونکہ اب اسپیسیفکلی یہ تینوں کے تینوں اٹیمپٹس جو ہیں وہ بریلوی مکتب کی طرف سے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو انڈر ڈسکشن تو لایا جائے گا کہ ان کی تعلیمات میں کہیں اس طرح کا معاملہ اس لیول کا خراب ہوا ہے کہ اسے انہیں ریوزٹ کرنے کی، ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تعلیمات سکھا رہے ہیں. اور اس کی ہینڈ ریٹن رجسٹرڈ جو تھا، جو ہم نے پکڑا، اس کی آپ کو امیجز اس میں اٹیچ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. پلس جو
کتاب جس کے اندر اس کو ایک مفتی صاحب نے، جو اس نے خود بتایا، اس مفتی کا نام بھی مفتی صاحب نے اس کے اندر باقاعدہ کٹنگ کر کے وہ سارے کا سارا معاملہ اسے سیٹ کر کے دیا، جس نے فائنانس کیا، وہ کتاب C++ کی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں۔ اب آپ جو ہے نا وہ گوروں کو دعوت دیں گے کہ جی اسلام امن کا دین ہے، آپ اسلام قبول کر لیں، اور آگے سے وہ یہ پوچھ لیں کہ بھئی جو بیچارہ اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ آ کے ہمارے ملکوں میں پناہ کیوں لیتا ہے، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ جاوید احمد غامدی صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ ان کے انداز کے ساتھ کسی کو ایشو ہے، نہ ان کے ٹاپکس کے ساتھ کسی کو ایشو ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں انہیں کتنی دھمکیاں ملی، الٹیمیٹلی انہیں باہر جا کے بیٹھنا پڑا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ جہاں کہیں بھی ان کی فکر کے خلاف کوئی مضبوط آواز کھڑی ہونا، تو وہ سارے بہانے جو یہ میرے خلاف یوز کرتے ہیں، ان میں سے میجارٹی کیسز میں تو غامدی صاحب بالکل پاک و صاف ہیں، لیکن وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے، ان کا مسئلہ ان کی اپنی امپائرز ہیں۔ اب اس طرح کی تحریریں لکھوانا اسٹوڈنٹس کو اور انہیں موٹیویٹ کرنا کہ تم اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرو، یہ ان لوگوں کی شکست کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس علمی دلائل تو ختم ہو گئے ہیں، ہمارے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے، لہٰذا اب ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے تو دلائل ختم ہو چکے ہیں۔ اور یہی ان کا سب سے بڑا ایک سمجھ لیں دکھ ہے، غم ہے، جو قیامت کی صبح تک ان کے ساتھ رہے گا، ان کی قبر تک ان کا پیچھا کرے گا، کہ ہمارے سارے بزرگ کیسے غلط نکل آئے اس سلیبس کی روشنی میں جو سلیبس ہم خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ سلیکٹو پڑھایا کرتے تھے، کانٹ چھانٹ کے پڑھایا کرتے تھے، مرضی کی آیات، مرضی کی احادیث اور ان کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا بیان کر کے پیش کرتے تھے۔ اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی ہوتی، کوئی سلیبس لکھا ہوتا، پھر تو پریشانی کوئی نہیں تھی ان کے لیے۔ پریشانی ان کے لیے یہ ہے کہ کتابیں ہماری، قرآن ہو، بخاری ہو، مسلم ہو، ترجمے ہمارے، علماء ہمارے جنہوں نے اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کی ہے، اور باتیں ساری انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں اور ہماری ساری باتیں غلط نکل رہی ہیں۔ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، تو سوائے اس بات کے کہ اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور قرآن محفوظ ہے، ان تین باتوں کے علاوہ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری باتیں سارے فرقوں کی غلط ہیں، کسی نہ کسی درجے میں۔ آپ ان کو ڈیپ ڈگ کرنا شروع کرتے تو بس موٹے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافات، بھائی مجھے بتائیں اتفاق ہے کس بات کے اوپر ہے؟ ساری کی ساری باتیں ہی اختلافی ہیں، تو اختلافات تو ڈسکس ہوں گے، یہ کام تو کسی نے کرنا ہے۔ اور دنیا میں چینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آئی ہے، اللہ کے فضل سے۔ جو صدیوں سے کوششیں ہو رہی تھیں اتحاد امت کی، وہ نہیں ہو سکی۔ اس پلیٹ فارم کی برکت سے ایسا اتحاد امت ہوا ہے کہ سارے فرقے، ان کی پبلک اپنے فرقوں اور بزرگوں کو چھوڑ کر نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، اور جو مخالفین تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے، دونوں طرف اتحاد امت ہو گیا۔ ایسا اتحاد امت کبھی تاریخ نے دیکھا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے، اس حوالے سے اس پہ ہم اللہ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آمین۔ اچھا، یہ تینوں مرڈر اٹیمپٹس جو ہے نا جی، ان کی CCTV کیمرے کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، پلس FIRs تو ہیں ہی ہیں، تینوں کا قانونی معاملہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ اتنے شوق سے آتے ہیں، سو کالڈ عاشقان فرقہ، یہ عاشقان فرقہ ہیں، اس وقت ان کی تحریریں پڑھیں تو میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا۔ ہاں، ناموں کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے غازی اور شہید، اور حالت یہ ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں چیخیں مارتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔
تو میرے اوپر تو ان کا عشق کھل چکا ہے, آپ کے اوپر کھلا ہو یا نہ کھلا ہو. میرے اوپر تو خیر پہلے ہی کھلا ہوا تھا, لیکن میں نے تو ریئل ٹائم وہ چیزیں دیکھ لی ہیں نا. جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کی جب تک لیک سامنے نہ آئے تو آپ کو سارے ہی سچے کھرے ایماندار نظر آتے ہیں, اور جب لیکس آتی ہیں کہتے ہیں اے بھی, اے مفتی صاحب بھی. انجینئر صاحب بے شک پہلے کہتے رہے کہ یار مدرسوں میں یہ مفتی صاحب یہ کام ڈالتے ہیں, آپ نہیں مانیں گے. تو ہم نے وہ لیکس بھی ان کی دیکھ لی ہیں عاشقان فرقہ کی. سب سے بڑی بات کہ اگر تم یہ ثواب سمجھ کے کام کر رہے ہو تو ضمانت کے لیے کیوں اپلائی کرتے ہو؟ جاؤ پھندا چومو. اور ضمانت کی بنیاد اس پہ ہوتی ہے کہ صحت جرم سے انکار, کہ میں نے یہ کام کیے ہی نہیں. واہ واہ, منجی ٹھکوائی جائے اپنے فرقے دی. تینوں بندیاں نے, تینوں نے صحت جرم سے انکار کیا کہ ہم نے یہ کیے ہی نہیں ہے. اور سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں سب کچھ ہوا انکار. اس سے بڑھ کر ویڈیو موجود انکار. ویسے ویڈیوز ہمارے پاس ہیں, میں نے کسی کو دی بھی نہیں وہ, ورنہ ابھی تک مارکیٹ میں آ جاتی, کیونکہ پھر پینک پھیل جاتا ہے, اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ میں. البتہ یہ جو اس کا کنفیشن ہے ویڈیو کے اندر, وہ ہم انشاءاللہ جتنا ضروری سمجھیں گے وہ اٹیچ کر دیں گے, تاکہ جو باقی عاشقان فرقہ ہے نا ان کے لیے عبرت کا نشان ہو کہ یہ آپ کے غازیوں اور شہیدوں کا انجام یہ ہوتا ہے. ابھی تو میں آپ کو نام لیے بغیر بتاتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک جتنے غازی شہید ہیں نا ان کے, آپ کو پتہ چل گیا میں کن کی بات کروں. ساروں نے رحم کی اپیلیں کی ہوئی ہیں وقت کے حکمرانوں کے آگے, اور آپ کو یہ کہانیاں کرائی ہیں کہ پھندا چوم لیا تھا, اور ڈاکومنٹڈ ہیں یہ. بس ظاہر ہے اللہ کے بندو, اگر 1000 سال پرانے بابے اپنے کلمے پڑھوانے والے نکل آئے ہیں, تو شاہی کوئی نہیں, یہ تو انہوں نے مننے والے نے, تو یہ بھی اتنے ہی گئے گزرے ہوں گے جتنے وہ پرانے تھے. تو اس لیے کوئی حیران کن بات تو نہیں ہے, یہی کچھ ہے. تو ان عاشقان فرقہ کی اوقات ٹوٹلی یہ ہوتی ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں پھر معافیوں پر, منتوں پہ اور صحت جرم سے انکار کرنے پر اتر آتے ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں یہ کیا, اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ علمی طور پر کتنے قائل ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنے فرقے کو حق پہ سمجھتے ہیں, ایک جذبات کی روح میں بہتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں, پھر پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, جن مولویوں نے لانچ کیا ہوتا ہے ان کو ونریبل کر دیتے ہیں. ان مولویوں نے پھر ان کے بعد ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا ہوتا, کیونکہ اگر وہ ہینڈلرز اور سہولت کار پکڑے گئے تو پھر تو ایک پوری چین شروع ہو جائے گی, لہذا وہ ان کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے پنڈی میں ایک بہت بڑے غازی صاحب تھے جن کو پنڈی کے ایک مفتی نے اکسایا, بعد میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے اس نے کہا کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں اس بندے کے ساتھ, اور جب تک اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا اس وقت تک ہر جگہ وہ تقریر کر کے فخریہ کہتے تھے میں ہوں کیتا ہے, اور جب پتا چلا کہ اب پکڑا جاؤں گا تو انکار کر دیا اس کے ساتھ تعلق. تو یہی کچھ ہونا ہے, آخرت میں بھی یہ ہونا ہے. بزرگوں نے آپ سے اعلان برات کرنا ہے اور آپ نے بزرگوں سے اعلان برات کر دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس دن سے پہلے اپنے ان سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں جس کی قبر مدینے میں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. اب مختصراً میں اس ٹاپک کی طرف آؤں کہ ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے مجھ سے. یعنی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میں ہی بن گیا ہوں. کوئی بندہ اٹھتا ہے وہ اپنی زندگی میں دین کی خدمت یہ سمجھتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے. جس طرح ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو اس وقت لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد بنوا دینی ہے, ایک مدرسہ بنوا دینا ہے. اب آپ کو پتا ہے اکانومی اجازت نہیں دیتی, مدرسہ اور مسجد بنانا تو مشکل کام ہے. اب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر صاحب کے خلاف ضرور بنانا ہے. ٹوٹل دین کی خدمت یہ ہے, تمام فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں.
چلیں ہم اس کلپ کو درست بھی سمجھ لیتے ہیں. اگر آپ کوئی علمی رد کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی کلپنیاں کاٹتے ہیں اور ان کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو وہ بیان کر کے اپنی عوام کو اکسا سکتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میں ڈر جاؤں گا؟ نہ چھڑ دو. آلے تک نہیں تو پتا لگا جتنا منو چونڈی ماری جے میں اتنا ہی لمحہ پا لیا تو پھر کیا نو. ہاں سیدھی سی بات ہے. اور جس طرح ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں نا کہ میں نے تو سیدھا جو ہے ہینڈلرز کے بارے میں بات کرنی ہے, تو یہ بھی آپ یاد رکھیں میرے ساتھ جو پنگا لے گا نا تو میں نے تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات کرنی ہے. تمہیں کوئی شاید سمجھتے ہی نہیں ہو, تم لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے, تمہارے چھوڑے ہوئے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں پڑ کے رکھ چھڑنے جے پچھو لے کے اگے تک سارے اور پڑ دیتے ہیں. دیکھ لو ہماری عمر کے لوگ کتنے احترام سے ان کا نام لیتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, اور آج ہمارے بچے ان کی میمز بنا رہے ہیں. ہاں پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی اس سے زیادہ مٹی ان 12 سالوں میں پلید ہو چکی ہے. اور کس وجہ سے؟ ان کی یہ جو روحانی اولادیں ہیں نا, انہوں نے ان کو بے عزت کروایا. اور دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اس کا میری زندگی یا میری موت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو کام ڈلنا تھا وہ ڈل گیا ان کے ساتھ. اب تو یہ کام پھیلنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں وہ آپ کے سامنے ہے. جائیں لائف سٹوریز سنیں, 200 کے قریب ایپیسوڈز ہونے والے ہیں. کون دنیا میں بندہ ہے جو اس طرح لائف سیشن آ کے کر سکتا ہے کہ ہاں جی بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھ کے تو اپنے فرقے کو چھوڑا ہے. وہ سالوں میں کوئی ایک بندہ چھوڑتا تھا اور 20-20 سال اس کی تقریریں پورے ملک میں ہوتی تھی. میں اہل حدیث کیوں ہوا, ہاں میں دیوبندی کیوں ہوا, میں بریلوی کیوں ہوا. کوئی سالوں میں ایک بندہ. اور ادھر روزانہ درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ریولٹ ہو رہے ہیں. کوئی مریخ سے نہیں, انہی میں سے نکل کے. ہاں اور وہ لوگ جن کو آپ نے تعارف نیگیٹو کروایا تھا, رائے ونڈ والی جماعت یا باپا جانی والی جماعت ملتان شریف والی, وہ تو گھیر کے بندے لے کے جاتی ہے نا, ہزاروں لے کے جاتی ہے تو بیچ میں سے کوئی 2-4 نکلتے ہیں. یہاں سب کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے اور جس نے تعارف کروایا ہوتا ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں, اور جس کے بارے میں کروایا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں یہ سچائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ میں نے کیا ان کے خرچے اٹھائے ہوئے ہیں یا میرے ساتھ اٹیچ ہو کے تو ان کی بڑی پذیرائی ہونی ہے؟ ماں باپ کو اپنے خلاف کرتے ہیں, رشتہ داروں کو اپنے خلاف کرتے ہیں, مسجد کے مولویوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں, لیکن راستہ نہیں چھوڑتے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, یہ سچائی کی طاقت ہے. تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا. ظاہر سب سے بہتر تو میں خود سمجھ سکتا ہوں نا کہ میری کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں. تو وہ تو درجنوں باتیں گنوائی جا سکتی ہیں, لیکن اگر اسے سم اپ کیا جائے نا تو میں نے وہ مینلی 3 چیزیں ڈھونڈی ہیں. ان کے اوپر میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ انجینئر صاحب نے کون سی مصیبت ان کے لیے کھڑی کر دی ہے انہیں پتا چل جائے. پہلی جو آپ سمجھ لیں میرا مقدس جرم ہے کہ میں تمام مسلمان فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ سب سے بڑا میرا جرم ہے, اس لیے کہ یہ نہیں سمجھتے. اب اس کے اوپر میں تفصیلی گفتگو بعد میں کروں گا. دوسرا جرم ہے کہ میں فرقہ بنانے, مدرسہ بنانے, جماعت بنانے, چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف ہوں. اب یہ ساری کی ساری باتیں انہیں سوٹ نہیں کرتی کیونکہ ان سب کی دمیں کٹی ہوئی ہیں. یہ سب یہی کچھ کرتے ہیں, اور جس بلی کی دم کٹی ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ باقی ساری بلیوں کی دم بھی کٹ جائے تاکہ وہ نمایاں نہ ہو کہ یہ دم کٹی بلی جا رہی ہے. اے بندہ جڑا جا رہا ہے جنا V8 اے نے جناب وہ فلانے کو اتنا چندہ لیا سی جتے کھا گیا جے, مدرسہ اتھے کھلوتے آ جے, اور اس نے اپنے اوپر لگا لیا, مدرسہ وہیں کھڑا ہے اور اس نے سارا پیسہ اپنے اوپر لگا لیا. اور تیسرا مقدس جرم جو ہے, جو سب سے بڑا ہے, جو ہماری دعوت کی بنیاد ہے,
وہ ہے خاموشی کا بائیکاٹ. بالکل. اب پوچھیں گے کہ یہ جو بات تم نے ممبر سے بیان کی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے, اور بتانا ہمیں آپ نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہے, کیونکہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. دین اجمیر شریف, بغداد شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف والوں نے نہیں بنایا. دین اس شخصیت پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں تم نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا. یہ ہے اصل جو تیسرا سب سے بڑا جرم, کہ خاموشی کا بائیکاٹ اور پوچھنا ہے. کل تک تو بڑے فخر سے کہتے تھے جناب علماء سے پوچھے نہ آ کے, اب جب ہم لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ بھاگ رہے ہیں. وہ پوچھنے سے مراد یہ کہتے تھے کہ پوچھیں گے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں. لوگ تو کہتے ہیں سرکار آپ کا کیا خیال لینا ہے, خیال تو دنیا میں ہر بندہ دے رہا ہے, ہمیں بتائیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں. اب کتاب و سنت نہ خود پڑھا ہوا انہوں نے, جن بزرگوں سے کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا, یا پڑھا بھی ہے تو انہوں نے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے قرآن کی تفسیریں اور حدیث کی شروحات لکھ دی. حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے, رزلٹ کچھ اور نکال رہے ہیں. آیت میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور تشریح میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا بہاء الحق بیڑا تک, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, ہاں بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. قرآن کے اندر ان لوگوں کا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم. سرکار صراط الذین انعمت علیہم, قرآن جن کو جانتا ہے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے کے ہیں. قرآن کیا اشری تھانوی کو صراط الذین انعمت علیہم کہہ رہا ہے؟ تو کروڑوں دیوبندی کہیں گے جی 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 انہی کو کہہ رہا ہے. ہم کہیں گے ابھی پوچھ لیتے ہیں بریلویوں سے, داڑ تلے. صراط الذین انعمت علیہم ہم صاحب بریلوی صاحب ہیں, جی 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 کروڑوں بریلوی کہیں گے بالکل جی. ہم کہتے ہیں ابھی دیوبندیوں سے پوچھ لیتے ہیں. ہاں تو یہ صراط الذین انعمت علیہم کی جو تشریح انہوں نے کی ہے اس تشریح کی اوقات یہ ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی تو صحابہ اکرام اور اہل بیت ہیں علیہم السلام اجمعین, انبیاء اکرام علیہم السلام. جی اس کے بعد کوئی نہیں ہوا, جی اس کے بعد ہوئے ہیں یہ امام بخاری امام مسلم. نہیں اس تو اگے تو پھر تسی آگے. پہلے خود ایک دوسرے کے اوپر متفق ہو جائے نا, پھر ہمیں دعوت دیں نا. ہم تو وہیں تک بات کر سکتے ہیں نا جن تک متفق ہیں. نہیں جی فیض ہے سرکار, فیض تو پھر یہ ہے کہ 1200 سال سے کروڑوں فالورز, لاکھوں علماء فرقوں کے, اور ایک بندہ آ کے سارے بابے فارغ کر دے, ان کے مولوی فارغ کر دے. تو سب تو بڑا غوث مجدد اور بابا کون ہویا؟ پھر وہ بندہ ہویا نا. اگر یہی کرائٹیریا بنانا ہے آپ نے, کرائٹیریا قرآن و سنت ہے, چاہے کوئی کافر بیان کرے چاہے کوئی مسلمان بیان کرے. تو یہ اصل جو بڑا جرم ہے وہ تیسرا ہی ہے. اب وہ پہلا جو جرم ہے اس کے پر میں مختصر بولوں. جو میں نے کہا کہ یہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ سارے فرقوں کو مسلمان کیوں کہتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. 2 فرقوں کی ایکسیپشن ہے, اور میں انہیں فرقہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں میں سے نکلے ہیں, وہ غیر مسلموں میں سے نہیں نکلے. اور فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. غلام احمد قادیانی دجال سنیوں کا مناظر تھا دعوے نبوت کرنے سے پہلے, تو انہی میں سے نکلا نا. اور حنفی تھا, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا. اس کے ماننے والے ابھی بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, یعنی جس طرح دیوبندی اور بریلوی پڑھتے ہیں, اور گالی دیتے ہیں یہ اہل حدیث کو. اہل حدیث تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں, آپ کی تو نماز ہی قادیانیوں والی ہے. ظاہر ہے جب انہوں نے کرائٹیریا یہ بنایا, ہماری نماز وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے, اہل حدیث بھی اسی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھیں جو یہ جرم خود کر رہے تھے اس کی گالی کسی اور کو دے رہے تھے. یہ تو ہم نے آگے ایکسپوز کیا ہے نا کہ جاؤ ان کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھو نماز کس طریقے پہ پڑھ رہے ہیں, تمہارے حنفی بھائی نکلیں گے وہ. اب تو ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے, ان کے جو اس وقت موجودہ خلیفہ صاحب ہیں
सो कॉल्ड, उन्होंने कहा हम हनफी हैं, हम फिका हनफी को फॉलो करते हैं. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. तो कुरान और सुन्नत को फॉलो करते होते तो यहां तक ना पहुंचते. तो उनको वो सुन्नियों में से एक फिरक टूट के अलग हुआ. खत्म नबूवत के हवाले से उन्होंने एक एक्सट्रीम रवैया इख्तियार किया, उनकी हम तकफीर करते हैं. दूसरा फिरका एक शिया का है, वो यहां पे तो ऐसा सच नहीं पाया जाता सवाए चंद एक गाली जाकिरीन के. ज्यादातर तो वो शाम के अंदर है. नुसैरिया जो हजरत अली अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह उलूहियत के दर्जे पे फाइज करते हैं, अली अल्लाह कहते हैं और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. तो बैलेंस हो गया जी. सुन्नियों से भी निकला हुआ एक फिरका, उसकी भी तकफीर हो चुकी है, और शिया से निकले हुए एक फिरके की भी तकफीर, और इस तरह की तकफीर के सुन्नी शिया मुत्तफिक है इस तकफीर के ऊपर. यानी कादियानियों को सिर्फ सुन्नियों ने काफिर नहीं करार दिया. सुन्नी से मुराद मैं बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और जितने सो कॉल्ड हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली सब, बल्कि शिया ने भी कादियानियों को काफिर करार दिया. और इसी तरीके से जो शिया का फिरक था टूट के अलग होने वाला नुसैरिया, उसको सिर्फ शिया ने काफिर नहीं, इतना शरी ने करार दिया, बल्कि अहले सुन्नत ने भी उनकी तकफीर की. लेकिन हैरान कुन बात है कि जो मुसलमान क्लेम किए हुए हैं ना, ये भी आपस में एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते. और मैंने कई सालों से ये बारहा चैलेंज दिया है, इल्मी चैलेंज, कि इस प्लेनेट अर्थ पे कोई एक आलिम दीन जिसे उसके फिरके के लोग सबसे बड़ा मानते हो, वो हमें ये रिटन में फतवा दे दे कि हमारे सिवा जितने फिरके हैं, अगरचे हम उन्हें गुमराह मानते हैं, जहन्नमी मानते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो अजाब भुगत के जन्नत में चले जाएंगे अपने उन्हीं अकीदों पर अगर मर गए जो अब वो क्लेम करते हैं. तो आपको इस प्लेनेट अर्थ पे कोई बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस ऐसा नहीं मिलेगा जो ये आपको स्टेटमेंट दे दे. हां, इतना जरूर कहेंगे कि अगर कोई बरेलवी शिरक ना करता हो तो जन्नत में चला जाएगा. हां, हम देवबंदियों को भी मुसलमान समझते हैं, बरेलवियों को भी समझते हैं. जा दफा हो जा, आज के बाद अब दीन की बात ना कर. जा, तेरे इस चैलेंज का भी जवाब देता हूं. कोई बरेलवी हो, कोई देवबंदी हो, कोई अहले हदीस हो, अगर उन्होंने अल्लाह की जात के साथ शिरक न किया होगा, अपने गुनाहों को भुगत के जन्नत में चला जाएगा. इसी तरीके से बरेलवी कहेंगे कि अगर कोई अहले हदीस गुस्ताखे रसूल ना हो तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा. फिर आगे पूछे कौन सा अहले हदीस है जो गुस्ताखे रसूल नहीं है, वो कहेंगे सारे गुस्ताख ने शक्ल नहीं देख रहे ना दिया. तो एक दूसरे की तकफीर करते हैं. कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये दावा कर दे कि मैं जो वो मुसलमान मानता हूं बाकियों को. इस तरह की स्टेटमेंट चाहिए कि हमारे सिवा जितने फिरके हैं इन्हीं अकीदों पर मर गए तो जन्नत में चले जाएंगे. ये मानने के लिए तैयार नहीं है. इसका क्या मतलब है? ये इनडायरेक्टली काफिर कहते हैं. डायरेक्ट काफिर इसलिए नहीं कहते कि वो डरते हैं पब्लिक प्रेशर की वजह से. फिर जुडिशरी में ऐसे बंदों के खिलाफ केस हो सकता है जो मुसलमानों को काफिर कहना शुरू करते हैं, इसलिए वो डरते हैं. तो ये सबसे बड़ा पहला जुर्म जो मेरा था, जो 3 बड़े जुराइम थे, उनमें से एक ये कि मैं मुसलमान मानता हूं, ये काफिर मानते हैं. और ये काफिर क्यों मानते हैं? इसलिए कि इसके बगैर इनका चारा नहीं चलेगा, इनकी चंदा बुक कायम नहीं रहेगी, इनके मदरसे अलग नहीं होंगे. कैसे हों? और अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि ये मैं जो बातें कर रहा हूं ये जज्बाती बातें हैं, कहीं लिखी भी दिखाएं, तो मेरा जो अकीदा है वो तो मेरा वीडियो से आया है, मुझे तो लिखा हुआ देने की जरूरत ही कोई नहीं. इनके बड़ों ने लिख के एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है. अहमद बरेलवी साहब की किताब है अहकाम शरीयत, जिसमें उन्होंने फतवे दिए. उनसे पूछा गया कि वहाबियों का जो ज़बिया है, यानी अगर कोई वहाबी, और आला हजरत वहाबी कहते हैं देवबंद और अहले हदीस को, अगर कोई अल्लाह का नाम लेकर ज़बिया करे
تو وہ حلال ہے یا حرام؟ تو انہوں نے کہا کہ وہابی، اور پھر بریکٹ خود کھولی، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی یعنی کہ شیعہ، اور ساتھ لکھا قادیانی. ہاں، اگر یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. یہ سب کے سب مرتد ہے، یعنی واجب القتل. مرتد کا مطلب یہ کہ دین چھوڑ گئے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی یہود و نصارہ ان کے نزدیک دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر ہے. اور قادیانیوں کی صف میں لا کے ان کو کھڑا کیا ہے، ان سارے فرقوں کو. اچھا، پھر ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے، اس کی پروف ریڈنگ کی ہے، اور اینڈ پہ انہوں نے باقاعدہ اس کی شان میں اشعار بھی لکھے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ جمع کیا اور بڑا اچھا کام کیا ہے. اس پہلے حصے میں موجود ہے کہ ایک شخص سوال کرتا ہے حضرت سے، اور بیٹا وہاں موجود ہے. اب بیٹے کو یہ تربیت دی جا رہی ہے، اور بیٹا کون ہے؟ وہ جس نے نعت لکھی ہے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. مصطفیٰ رضا خان نوری، 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، جنہیں مفتی اعظم انڈیا کہا جاتا تھا. یہ مفتی اعظم انڈیا کی تربیت ان کے ابا جی یہ کر رہے ہیں کہ پاس بیٹھے ہوئے، اور اعلیٰ حضرت سے ایک بندہ سوال پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں جب جماعت ہو رہی ہو یا الگ پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا وہابیوں کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے. چلو، ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھے ہوں کہ اس سے مراد وہ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ رفع دین کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ نہیں، وہ تو دیوبندیوں کو بھی وہابی کہتے ہیں. مسئلہ عقیدے کا تھا، وہ اگلے سوال میں کلیئر ہو جائے گا. دوسرا سوال اسی بندے نے کیا کہ حضرت وہابیوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب انہوں نے دیا کفار کی مسجد، ہاں کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. سوال ہو رہا تھا وہابیوں کی مسجد. ویسے یہ بھی اعلیٰ حضرت کی غلطی ہے، میں نے ہائی لائٹ کر دی. آپ کو کہنا چاہیے تھا کفار کی عبادت کا. مسجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہے. دیکھیں نا، قادیانیوں کو نہیں لکھنے دیتے نا یہ مسجد. تو ہمت کرو، دیوبندیاں نو، اہل حدیث اور شیعہ نو مسجد لکھنے تو روکو. کو عبادت گاہ نے نہ دیا. تو انہوں نے کہا مثل گھر کے ہے، مراد یہ کہ جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا، تو آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں مثل گھر کے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. جو 5 خوبیاں نبی علیہ السلام کو دی گئی ان میں سے ایک خوبی یہ تھی. تو انہوں نے اس کے اوپر پھر تیسرا سوال اس بندے نے کیا کہ اذان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جواب انہوں نے دیا کہ جی وہابیوں کی نماز کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. ظاہر ہے نماز ہی نہیں ہو رہی، اذان کی تو ہونی ہے. البتہ اللہ اور اس کے رسول کا جب نام آئے تو آپ عز و جل یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں. باقی نہ ان کی نماز، نہ ان کی جماعت، نہ ان کی مسجدیں جو ہیں مساجد، اور نہ ان کی اذان. اور پھر حسام الرحمن جب انہوں نے لکھی، جس میں انہوں نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، اس کے اینڈ پہ انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے دیوبندی کافر ان کے نزدیک. اور لکھا کہ مرتد ہے، اور اس پہ اجماع ہے. اجماع ان کا اپنا. یہ اندھا اجماع کی بات کریں نا، انجینئر صاحب پہ اجماع ہے، تو کہا کریں کہ آپ پہ بھی اجماع ہے مخالف فرقے کا، جس کو آپ اجماع مان رہے ہوتے ہیں. اور اس کے جواب میں، اور اس کتاب کا نام دیکھیں ہرمین کی تلوار، اور جواب میں لکھی المحنت علی المفند. شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کے پیر صاحب خلیل احمد سہارنپوری نے، انہوں نے نام رکھا ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر. اور پاگل بابا احمد بریلوی کو کہا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند